बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के एक चाहने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ में कुछ अल्फाज लिखे, कुछ तहरीर लिखी। वो मैं आप लोगों के पहले सामने रखता हूँ, फिर आगे जाके बात करते हैं। आज के दौर का जिंदा वली अल्लाह, ये है वो जिंदा पीर जिसने 12 लाख से ज्यादा अफराद को कलमा तैयबा पढ़ा के मुसलमान किया। माशाअल्लाह, 2016 से लेके 2022 तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने 12 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया। ये वो जिंदा पीर है जिनके हाथ पर लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं। हजारों वीडियोस और लाखों सबूत मौजूद हैं। ये असल सुल्तान ने हिंद है। अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक हबीबुल्लाह को सेहत, इस्तकामत और लंबी उम्र अता करे। यकीनन कोई डॉक्टर जाकिर नाइक का चाहने वाला है। आज नाज़रीन बात करेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बनाए हुए मुसलमानों की हकीकत क्या है और जो सही अकीदा मुसलमान हैं उनके लिए कितने खतरनाक हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बनाए हुए मुसलमान कितने खतरनाक हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक के बनाए हुए मुसलमान किन लोगों के मफाद में काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे से जो बनाई थी कि पाकिस्तान के हर मसले के जो जय्यद उलमा अकराम हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक, अच्छा जो बरेलवी हजरात हैं वो तो बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक को मानते ही नहीं, किसी चीज को भी नहीं मानते। लेकिन जो दूसरे मसले के उलमा अकराम हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को सिर्फ 2 वजह से चाहते हैं। उसकी इल्मी काबिलियत की वजह से नहीं चाहते, 2 वजह से। एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक बरेलवी अकीदे की नफी करता है, इसलिए उनको वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो कोई भी है। दूसरा, वो डॉक्टर जाकिर नाइक से इसलिए मुतासिर हैं कि इसने बहुत सारे लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। इसी बुनियाद के ऊपर इसको वलीउल्लाह कहा जा रहा है, यूं कहा जा रहा है। लेकिन उन्हीं उलमा अकराम से जब उनके अपने चाहने वाले सवाल करते हैं कि क्या हमको डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुननी चाहिए, तो वो उनको रोकते हैं कि नहीं, वो कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम दीन नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है, वो बहुत सारी गलतियां करता है। ये गलती का लफ्ज़ कि पीछे डॉक्टर जाकिर नाइक का जो गंदा अकीदा है, जो गुस्ताखाना अक़ैद है, इनके बहुत ज़्यादा इसके अक़ैद के ऊपर तजाद पाया जाता है। उसको सिर्फ एक गलती की वजह से कारकुनों को कहते हैं कि वो उसकी बहुत सारी गलतियां हैं, लिहाजा उसको नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ लोग जो इसके मानने वाले हैं वो प्लस पॉइंट उनके पास क्या है कि इसने बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। अब इसके बनाए हुए मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं कि इसके बनाए हुए मुसलमान कौन हैं, वो सही अकीदा मुसलमानों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं जो आप लोगों के समझने में आसानी होगी। आज से 15 साल पहले दुबई में एक ब्रिटिश यानी कि एक गोरा था, वो हमें सेफ्टी लेक्चर दे रहा था और उस सेफ्टी लेक्चर ने उसने हमको एक वाकया सुनाया और उस वो वाकया मैंने और ये मकबूल जान के मुंह से भी सुना। वो वाकया क्या था कि वो गोरा कहता है कि टोयोटा कंपनी जो कार बनाती है, टोयोटा कंपनी ने अवार्ड के चक्कर में, रिकॉर्ड के चक्कर में उसने 1 साल में ज्यादा से ज्यादा कार बनाने का यानी कि इरादा किया है कि हमने 1 साल में ज्यादा से ज्यादा कार बना के एक रिकॉर्ड बनाएंगे, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाकर रिकॉर्ड अपने नाम लेंगे कि टोयोटा कंपनी ने 1 साल में इतनी गाड़ियां तैयार की। उनका ये जो टारगेट था, उनका ये जो ऑपरेशन था, उसके ऊपर टोयोटा कंपनी ने काम शुरू कर दिया। दिन रात एक करके धड़ाधड़ गाड़ी बनाते गए कि किसी तरीके से हम फिगर वो पूरा करें। गाड़ी बना के वो खड़ी करते गए, आगे सप्लाई करते गए। हुआ क्या कि उस गाड़ी के ब्रेक रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनमें कोई एक डिजाइन में गलती हो गई। वो ऐसी गलती थी कि वो गाड़ी जब रोड के ऊपर चलती थी तो वो मेजर एक्सीडेंट, यानी ब्रेक जो नहीं लगती है, अगर कार 100-120 की स्पीड में जा रही है तो जब उसकी ब्रेक नहीं लगेगी तो वो मेजर एक्सीडेंट ही करेगी ना। तो उस मॉडल की गाड़ियों ने एक्सीडेंट करना शुरू कर दिया।
ایکسیڈنٹ کی جب کمپلین آنا شروع ہو گئی ٹویوٹا کمپنی کو، تو جب ان کے بڑے بڑے انجینئر بیٹھ کے اس کے اوپر دیکھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم اس ریکارڈ کے چکر میں کہ کسی طریقے سے یہ گاڑی بھی تیار ہو گئی، یہ بھی گاڑی تیار ہو گئی، تو ہم نے ایک میجر غلطی کر دی اس گاڑی میں، جس کی وجہ سے وہ گاڑی خود بھی کتنی خطرناک ہو گئی، اس گاڑی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھنے والے لوگ کہ ہم اس گاڑی میں بڑے سیف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جانوں کو وہ کتنا خطرہ ہو گیا۔ اور وہ گاڑی خود تو غلط تھی، خود تو اس میں خرابی تھی، لیکن اس نے ساتھ والی گاڑیاں جو اچھی کمپنی کی گاڑیاں تھیں، جو صحیح گاڑیاں تھیں، بی ایم ڈبلیو ہو گئی، لیکسس گاڑی ہو گئی، یا مرسڈیز ہو گئی، یا کوئی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہو گئیں، یا ان کی اپنی ٹویوٹا کمپنی کی جو صحیح گاڑیاں تھیں ان کے اوپر بھی وہ چڑھ دوڑنا شروع ہو گئی، بریک نہیں لگتی تھی، اس کا منہ جدھر بھی آتا وہ جا کے میجر ایکسیڈنٹ کر دیتی تھی، اور اس گاڑی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھنے والے لوگ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ تو آخر کیا ہو گیا کہ اس کمپنی نے اپنی پروڈکشن بند کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ریکارڈ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم کو ریکارڈ نہیں چاہیے کہ ہم نے اتنی گاڑی بنا دی، ہم نے صحیح گاڑی بنانی ہے تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو ہمارے اوپر۔ ان کو نہ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پروڈکشن بند کر کے جہاں جہاں ان لوگوں نے وہ گاڑی سپلائی کی تھی اپنی کمپنی کے خرچے کے اوپر وہ گاڑی واپس کر کے وہ جو بریک ریلیٹڈ پارٹس تھا اس کو انہوں نے صحیح کیا، صحیح کر کے وہ نکل گیا اس چکر میں کہ بھئی کتنی گاڑیاں بنانی ہیں۔ اب ناظرین یہ مثال کا تعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والوں سے کیا ہے کہ آپ بناتے تو جا رہے ہیں لیکن ان کے عقائد کتنے خطرناک ہیں۔ جو چیز پروڈکشن تو آپ بنا رہے ہیں، پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں، کیا وہ قابل اعتماد ہے، کیا وہ مؤثر ہے، یا کوئی اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو کیا اس سے مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اگر ایک کمپنی ہے وہ کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو وہ کیا اس کے اوپر صرف نام لیتی ہے کہ میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا، کیا اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے کہ یار کہ ہم اچھی کر کے بنائیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو مسلمان بنا رہا ہے وہ اپنے عقائد کے مسلمان بنا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو یزید تھا وہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابوں میں جا کے، یعنی کہ میں نے خود ان اپنی کانوں سے میں نے بہت سرچ کیا، مجھے وہ نہیں ملا، وہ کلپ مجھے نہیں ملا، لیکن میں نے کوئی سنا نہیں ہے کسی سے، میں نے خود اپنے کانوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ کلپ سنا ہے کہ اس کے اوپر ایک نان مسلم نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ بھئی ہاں، اگر کوئی آدمی جنگل میں رہتا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے دنیا داری سے اس کا تعلق نہیں ہے، شہر سے تعلق نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو ایک ہی ہے، اللہ ہے، دنیا چلانے والی ذات ایک ہی ہے، تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو اس نان مسلم نے کہا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں، آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ واضح الفاظ میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا ہوں، نبی ہے، پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، سب کچھ اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نبی کو نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا ہاں، اس کے چانس ہیں۔ اس چانس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے جید علماء اکرام صحیح العقیدہ انہوں نے اسلام سے خارج کر دیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کے بغیر بھی کوئی آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت برے عقائد ہیں۔ تو یہ جو مسلمان بنا رہا ہے تو اپنے عقائد کے مسلمان بنا رہا ہے، اور ان کے عقائد سے بننے والے مسلمانوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو وہ اپنے عقائد کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، وہ خود تو جہنم میں بچ جائیں گے، لیکن ان کے عقائد سے یورپ کو تکلیف نہیں آئے، یہود و نصارہ کو تکلیف نہیں آئے، جہاد کا نام وہ نہیں لیتے، گستاخی کے اوپر سزا کا نام وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، حکمرانوں کی طرز حکمرانی کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، وہ کس طرح کے ڈرامے اور فلمیں بنا کے نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے ماننے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، صرف اللہ کا نام لے کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یار ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا توحیدی ہے۔ لہٰذا ناظرین یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمان کتنے کیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد کیا ہیں، اور اس کے عقائد کے اوپر بریلوی تو چھوڑو، وہ تو ہیں ہی اس کے خلاف، دوسرے مسلک کے لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں مانتے کہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اس نے بہت ساری غلطی کی ہیں، کہ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جتنی بھی گستاخیاں، بے ادبیاں اور گندے عقائد ہیں وہ صرف اپنے الفاظ میں کہ جس نے غلطیاں کی ہیں یہ غلطیاں کرتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ ہاں اس کا جو ایک پلس پوائنٹ وہ جو لوگ لیتے ہیں کہ جی یہ مسلمان بہت کرتا ہے، اور وہ ایسے مسلمان کرتا ہے جیسے ٹویوٹا کمپنی نے ایسی گاڑی تیار کی تھی کہ وہ خود میں کھڈے میں جاتی تھی، اس کے اوپر بھروسہ کر کے جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، اور اس کے آس پاس میں جو صحیح العقیدہ مسلمانوں کو یہ خراب کر رہے ہیں نا، تو اس گاڑی کے آس پاس صحیح کمپنی کی جو گاڑیاں چلنے والی تھی اس کو جا کے بھی وہ ٹکر مارتی تھی۔ تو یہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بنائے ہوئے مسلمان۔ یہ میں اس کے اوپر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میں بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں صحیح العقیدہ، ہم ان کی جتی کی خاک ہیں، ہم ان کی احترام کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے یا یہ بد عقیدہ ہے، تو ہم ان کی تائید کرنے والے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے بہاف کے اوپر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ سنتے ہیں نہ کو ہم کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ضرورت ہے سننے کی، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے کھل کے مخالفت کرتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔